شاہ جی بعض عجیب و غریب خصوصیتوں کا مجموعہ تھے۔ ان کی باتیں اکثر و بیش حقائق پر منتج ہوتی۔ جب وہ کسی تحریک کے افکار پر گفتگو کر رہے ہوتے تو سیاسی ترازو میں ٹھیک نہ بیٹھتی، لیکن نتائج کے اعتبار سے اس طرح صورت پذیر ہوتی کہ لوگوں کو شاہ جی کے ملم ہونے کا گمان ہوتا۔ ان کی قلندرانہ شوخیاں اکثر و بیش حقائق پر منتج ہوتی۔ یہ درویشی، جس سے سیاست کو دور کی نسبت بھی نہ تھی، ان لوگوں میں جھنجھلاہٹ پیدا کرتی جو سیاست کو مادیات کے آئینے میں دیکھتے تھے، لیکن اس جھنجھلاہٹ کے باوجود جب نتیجوں کی منزل سامنے آتی تو ان باتوں کا بہت بڑا حصہ صحیح ہوتا۔ خضر وزارت ٹوٹی تو ان کی قلندرانہ پیش گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی گئیں۔ چڑھتے دن سے رات گئے تک وہ مکانوں سے اٹھتے ہوئے شعلوں کا نظارہ کرتے۔ کوئی پوچھ لیتا تو فرماتے، میاں کیا پوچھتے ہو، شعلے نہیں توانوں کے ترے ہیں ترے۔ شاہ جی نے فسادات کے آغاز ہی میں امرتسر چھوڑ دیا تھا۔ امرتسر سے کوئی دوست آتا تو اسے کہتے، وہاں کیا رکھا ہے، چلے آؤ، جو خط کھنچ چکا ہے وہ اب مٹنے کا نہیں، مجھے دیکھو سخن متروکہ ہو گیا ہوں کہ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہیں پائے بند تیرے۔ عمر بھر ایک ہندو اور ایک مسلمان اخبار پڑھتے رہے، لیکن ان دنوں وہ التزام بھی ٹوٹ چکا تھا۔ اخبار مل گیا تو پڑھ لیا، نہ ملا تو دوستوں سے خبریں معلوم کر لی یا ریڈیو سن لیا۔ ان کی سفری کائنات ایک چھوٹا سا بستر، ٹین کا بیمار بکس، بید کی ٹوکری، تانبے کا لوٹا اور گول سا پاندان تھا۔ کوئی نئی کتاب ہاتھ آ گئی تو جب تک پڑھ نہ لی شریک سفر رہی۔ ان دنوں غبار خاطر کا دستخطی نسخہ ہمراہ تھا۔ اس کا مطالعہ شروع کیا تو اپنی کہانی بھی کہنے لگے۔ حافظہ کی گرہیں کھلنے لگی۔ انہیں عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور ملتانی کے بے شمار شعر، مثنویاں، قصیدے، مسدسیں، مخمصے، نوحے، نعتیں، غزلیں، نظمیں ازبر تھیں، اور مولانا آزاد کی طرح اپنے حافظے پر انہیں بڑا ناز تھا۔ یہ اشعار آج سے کوئی 30 سال پہلے پڑھے تھے، فلاں شعر شاد عظیم آبادی سے سنا تھا، اب تک یاد ہے، نظیری کے فلاں فلاں شعر نانا مرحوم کی بیاض سے نقل کیے تھے۔ میاں فارسی کا ذوق تو اب عنقا ہو رہا ہے، ادھر اردو بھی اب نئے نئے تجربوں کی زد میں ہے۔ شاعری نے ایک نیا بجا جنا ہے، نظم آزاد۔ مرزا غلام احمد کی نبوت اور نظم آزاد میرے لیے ناقابل فہم ہیں۔ لعنت بر پدر فرنگ۔ مدت العمر پنجابی کی شوخ و شنگ شاعری کا شوق رہا، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک دفعہ مولانا آزاد کو ہیر وارث شاہ کا ایک بند سنایا۔ اس وقت تو مولانا عادتاً ہاں میرے بھائی کہہ کر چپ رہے، لیکن 25-26 برس بعد ملے تو فرمایا، شاہ جی سنا کہ آپ تقریر میں گالیاں دینے لگے ہو۔ حضرت آپ سے کس نے کہا؟ میرے بھائی نام تو یاد نہیں رہا، بہرحال کوئی صاحب ضرور تھے۔ تو حضرت آپ نے اعتبار کر لیا؟ میرے بھائی اعتبار کی بات نہیں، ایک زمانہ میں آپ نے ہیر وارث شاہ کے چند شعر سنائے تھے، ان میں کچھ ایسے ہی کلمات تھے، میں نے سمجھا شاید زبان لڑکھڑا گئی ہو۔ شاہ جی نے قہقہ لگایا، مولانا نے تبسم فرمایا اور بات ہوا ہو گئی۔ انہیں بلے شاہ کی کافیاں اور بابا فرید کا کلام بھی خوب یاد تھا۔ بابا فرید کی زبان دو ضلعی ہے اور مقابلتاً دشوار۔ بلے شاہ سریع الفہم ہیں اور ان کے ہاں کھلی صاف گوئی ہے۔ سچ کہندیاں بھانبڑ مچدائے۔ ہاں بھائی، سچ کہنا فرنگی کے دور میں بہت بڑا جرم ہے۔ جی نہیں شاہ جی، ہر دور میں جرم رہا ہے۔ شاہ جی فرمانے لگے، تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، لیکن ہمارا معاملہ تو اس دور سے ہے۔ میں چاہتا تھا شاہ جی اس موضوع پر کھلیں اور میں ان پر بازوں میں خود ثابت کروں کہ انسان کو اس دور میں مقابلتاً زیادہ حقوق و مراعات حاصل ہیں، اور پہلے تمام دور سیاستاً گھناؤنے اور ڈراؤنے تھے۔ میں نے ان سے کہہ ہی دیا، شاہ جی مسلمان بادشاہوں نے بھی تو راست باز زبانوں کے کاٹنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ آج جن لوگوں کو اسلام کی سب سے بڑی شخصیتیں کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ حکام اور عوام نے ایک سا برتاؤ کیا تھا۔ آج استبداد کی اجماعی حمایت میں کم از کم عوام تو شریک نہیں۔ میاں یہ سب کچھ میں نے بھی پڑھا ہے، تم فرنگی بابا کو نہیں جانتے، اس نے روحیں قتل کر دی، روحیں، اسلام اٹھ گیا، مسلمان رہ گئے، ہائے اکبر کس وقت یاد آئے، اور لے میں فرمانے لگے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔
ان کے بھی اکبر الہ آبادی کی طرح احتجاجی مگر منفی جذبات تھے، لیکن دونوں میں وہی فرق تھا جو ایک مصلح اور انقلابی میں ہوتا ہے۔ اکبر مسکرا کر چٹکی لیتے، شاہ جی جھنجھلا کر تھپڑ مارتے۔ ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے یہ گرہ پڑ چکی تھی کہ انگریز سے بڑا دشمن اسلام کوئی نہیں۔ ان کے سامنے 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے آغاز کی پوری تاریخ تھی۔ انہوں نے سیاسیات میں قدم رکھا تو پہلی جنگ عظیم کے نتائج آنکھوں کے سامنے تھے۔ جو خیالات ورثے میں پائے وہ استعمار کے مخالف علماء کے خیالات تھے۔ خلافت عثمانیہ جس طرح پارا پارا ہوئی اور عرب ملکوں میں قومیت کے نام پر جو گل کھلائے گئے وہ ان کی انگریزوں سے برگشتگی کے لیے کافی تھے۔ ہندوستان میں تحریک خلافت اور جلیاں والا باغ کے حادثے نے مہمیز کا کام کیا۔ نتیجتاً شاہ جی آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑے۔ فرماتے کہ قاسم نانوتوی اور محمود الحسن رحمہم اللہ تعالی نے جو راستہ دکھایا ہے، آخرت کی فکر میں اسی پر چل رہا ہوں، مجھے اسی کے لیے جینا اور اسی پر مرنا ہے۔ الغرض ان کی ذات ربع صدی تک انگریزوں کے خلاف ایک تحریک بنی رہی۔ اس لحاظ سے وہ ایک ادارہ تھے۔ انہوں نے ایسے علاقوں میں انگریز دشمنی کے بیج بوئے جہاں ان کے اپنے الفاظ میں، اور گویا الفاظ کسی قدر سخت ہیں کہ پنجابی مائیں بڑی چاہت سے ٹوڈی بچے جنتی ہیں۔ ایک دوست نے دریافت فرمایا، ملکی سیاسیات میں آپ کی کارگزاری کیا ہے اور آزادی ہندوستان کا وہ کون سا مثبت پہلو ہے جس کے لیے آپ کوشاں ہیں؟ فرمایا، یہ فیصلہ تو آپ کیجئے کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں نے لاکھوں ہندوستانیوں کے ذہن سے انگریزوں کو نکال پھینکا۔ میں نے کلکتہ سے خیبر تک اور سری نگر سے راس کماری تک دوڑ لگائی ہے۔ وہاں پہنچا ہوں جہاں دھرتی پانی نہیں دیتی۔ رہا یہ سوال کہ آزادی کا وہ کون سا تصور ہے جس کے لیے میں لڑتا رہا، تو سمجھ لیجئے کہ اپنے ملک میں اپنا راج۔ آپ غالباً مجھ سے کسی کتابی آئیڈیالوجی کا پوچھ رہے ہوں گے۔ بابو، یہ کتابی نظریے عموماً روگ ہوتے ہیں۔ فی الحال جو مرحلہ درپیش ہے وہ کسی مثبت تصور کا نہیں، منفی تصور کا ہے۔ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ غیر ملکی طاقت سے گلو خلاصی حاصل ہو۔ اس ملک سے انگریز نکلیں کیا، نکالے جائیں، تب دیکھا جائے گا کہ آزادی کے خطوط کیا ہوں گے۔ آپ تو نکاح سے پہلے چھوارے بانٹنا چاہتے ہیں۔ پھر میں کوئی دستوری نہیں، سپاہی ہوں۔ تمام عمر انگریزوں سے لڑتا رہا اور لڑتا رہوں گا۔ اگر اس مہم میں سور بھی میری مدد کریں تو میں ان کا منہ چوم لوں گا۔ میں تو ان چیونٹیوں کو شکر کھلانے کے لیے تیار ہوں جو صاحب بہادر کو کاٹیں۔ خدا کی قسم، میرا ایک ہی دشمن ہے، انگریز۔ اس ظالم نے نہ صرف مسلمان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ مجائی بلکہ ہمیں غلام رکھا اور مقبوضات پیدا کیے، بلکہ خیرہ چشمی کی حد ہو گئی کہ قرآن حکیم میں تحریف کے لیے مسلمانوں میں جعلی نبی پیدا کیا، پھر اس خود کاشتہ پودے کی آبیاری کی اور اب اسے چہیتے بچے کی طرح پال رہا ہے۔ ان کی اس جھنجھلاہٹ میں ایک قسم کی جارحانہ لگن ہوتی۔ جو باتیں اقبال نے قلندرانہ رنگ میں کہیں اور جن میں پیچ و تاب رازی اور سوز و ساز رومی کی شدت پائی جاتی ہے، شاہ جی ان کے انتھک مفسر تھے۔ اقبال و اکبر کی مثالیں یہاں اسی لیے زیر قلم آئی ہیں کہ قارئین شاہ جی کی سیرت کے اس پہلو کو آسانی سے سمجھ لیں۔ شاہ جی کا یہ جذباتی سراپا انتہائی دلاویز تھا۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد کی بنیاد محض اس اصل پر نہیں رکھی تھی کہ وہ ایک استعماری قوت تھی۔ اس کا نو آبادیاتی نظام استحصال محض تھا اور وہ دنیا کے سب سے بڑے سامراج کی مظہر تھی۔ ان کی بنیاد مخاصمت میں کچھ اور باتیں خاص طور پر نمایاں تھی۔ مثلاً 1857 کا غدر، اور وہ اسے غدر کہنے والوں کو غدار کہتے۔ بہادر شاہ ظفر کی جلاوطنی، شہزادوں کا خونی دروازوں پر لٹکایا جانا، آزاد قبائل کے پٹھانوں پر انگریزوں کی مسلسل بمباری، گیلی پولی کے مقام پر مصطفیٰ کمال کے خلاف گکھڑوں، ٹوانوں اور نونوں کی نبرد آزمائی، قسطنطنیہ کے بازاروں میں خلیفۃ المسلمین کی بیٹی کا بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جانا، غلاف کعبہ کا جلنا، مہدی سوڈانی کا خرطوم کے صدر دروازے پر سولی پانا، اس کی لاش کا جلایا جانا اور راکھ کا اڑانا، شاہ عبد القادر جیلانی کے بغداد پر گولہ باری اور حرم کے کبوتروں کا زخمی ہونا، انسانی ہاتھ کو قرآن و حدیث کا رنگ و روغن دے کر اس طرح بیان کرتے کہ ہزارہ لوگ گھنٹوں دم بخود بیٹھے رہتے اور ان کے اعجاز بیان پر سر دھنتے تھے۔ ہم نے ایک بار عرض کیا، شاہ جی اپنی سوانح عمری ہی لکھی ہے۔ کس لیے؟
ہمارے لیے؟ کہنے لگے آخر 30-32 برس تم لوگوں میں جھک مارتا رہا ہوں، اس سے تم نے کیا حاصل کیا جو اب چند اوراق کی کہانی سے حاصل کر لوگے؟ اچھا اپنے لیے لکھیے، میں لکھی دکھائی کہانی ہوں، اپنے تئیں روز پڑھ لیتا ہوں۔ بہرحال شاہ جی اس طرح ایک تاریخ ہو جائے گی۔ پھر وہی بات، تاریخ کیا اور کس کے لیے؟ پہلے ہی لوگوں نے تاریخ سے کون سا سبق لیا ہے کہ اب اپنی زندگی لکھنے بیٹھوں؟ شاہ جی یہ زبان کا نہیں قلم کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن لکھوں کیا؟ کچھ تو کہیے کہ زمانہ گوش بر آواز ہے۔ ہائے ذوق، ساری سوانح عمری تو اس شعر میں کہہ گئے۔ پھر لے میں کہنے لگے لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ چلیے اسی شعر کو طراز عنوان بنا کر بسم اللہ کیجئے۔ خوب، آخر صحافی ہو نا، قلم اٹھایا اور صفحوں کے صفحے سیاہ کر ڈالے۔ زندگی میں محض سوانح ہی نہیں ہوتے، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، بعض گفتنی بعض ناگفتنی۔ ناگفتنی میں کام کی کوئی چیز نہیں اور گفتنی میں خطرات ہی خطرات ہیں۔ پھر یکایک ان کی آواز بھر آئی۔ آج سے 4 صدی پیشتر ایک سفر شروع کیا تھا۔ تب بے شمار لوگ شریک راہ تھے، ہر پڑاؤ پر قافلہ گھٹتا ہی رہا، حتیٰ کہ منزل عشق پہ تنہا پہنچے، کوئی تمنا ساتھ نہ تھی۔ تھک تھک کے اس راہ میں آخر ایک ایک ساتھی چھوٹ گیا۔ کچھ دوست راستہ بدل گئے، کچھ اپنے ہی تعاقب میں پیچھے لوٹ گئے، اکثر بچھڑ گئے، بیشتر پچھڑ گئے۔ دوستوں سے فریب نہیں کیا، دشمنوں سے انتقام نہیں لیا، ذاتی دشمن بنائے ہی نہیں اور نہ بننے کی کوشش کی۔ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا کہ انگریز دوست ہے، اس سے کنارہ کیا۔ جس نے ملی مقاصد سے بدعہدی کی، اس سے الیک سلیک کو بھی آر سمجھا۔ اب اس عمر میں لوگوں اور شہروں کے خمیر و ضمیر سے واقف ہو گیا ہوں، ان کو بہت قریب سے پہچانتا ہوں میں، اور جب امید نہیں تو شکایت کس سے؟ لگاتار 44 برس لوگوں کو قرآن سنایا، پہاڑوں کو سناتا تو عجب نہ تھا کہ ان کی سنگینی کے دل چھوٹ جاتے، غاروں سے ہم کلام ہوتا تو جھوم اٹھتے، چٹانوں کو جھنجھوڑتا تو چلنے لگتیں، سمندروں سے مخاطب ہوتا تو ہمیشہ کے لیے طوفان بکنار ہو جاتے، درختوں کو پکارتا تو وہ دوڑنے لگتے، کنکریوں سے کہتا تو وہ لبیک کہہ اٹھتیں، سرسر سے گویا ہوتا تو وہ صبا ہو جاتی، دھرتی کو سناتا تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے، جنگل لہرانے لگتے، صحرا سرسبز ہو جاتے۔ افسوس میں نے ان لوگوں میں معروفات کا بیج بویا جن کی زمینیں ہمیشہ کے لیے بنجر ہو چکی تھی، جن کے ضمیر قتل ہو چکے تھے، جن کے ہاں دل و دماغ کا قحط تھا، جن کی پستیاں انتہائی خطرناک تھیں، جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے، جن میں ٹھہرنا المناک اور جن سے گزر جانا تربناک تھا، جن کے سب سے بڑے معبود کا نام طاقت تھا، جو صرف طاقت کی پوجا کرتے تھے۔ 1300 برس کی تاریخ انہی حادثوں کی کہانی ہے۔ انہی چھچھورے، ناسمجھ، نازک اور متحرک جانوروں کو دیکھ کر زرتشت نے کہا تھا کہ اس کا آنسوؤں اور گیتوں کی طرف میلان ہوتا ہے۔ یہاں عمرا دوزخ کے کتے اور سیاستدان کھٹی کئے ہیں، ان کے ساتھ نٹ اور ان کے پیچھے لاشیں چلتی ہیں۔ ان کی واحد خوبی یہ ہے کہ ہر نیکی اور ہر برائی کی زبان میں جھوٹ بول لیتے ہیں۔ میاں بابو ڈھونڈ سکتے ہو تو ان افکار میں میری سوانح عمری کی بنیادیں ڈھونڈ ڈالو، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ الغرض انہیں اپنی ناکامیوں کا شدید احساس تھا اور اس آزردگی کے آثار آخری عمر میں ان کے چہرے پر آ گئے تھے۔ ان کی متحرک اور روشن آنکھیں جن میں عمر ڈھلنے تک ساری مستی شراب کی سی تھی، بالآخر اندر کو دھس گئی تھی۔ ان کے ماتھے پر بے شمار سلوٹوں میں ہزیمت کی ترشی منجمد ہو گئی تھی اور سلوٹیں اپنے ماضی کے بوجھ سے مزمحل تھیں۔ آواز میں کرارا پن آخر تک رہا، لیکن کمر کی خمیدگی پکار رہی تھی، لگا کہ آگ مجھے کارواں روانہ ہوا۔ 1947 کا زمانہ رستاخیز سب سے طویل عرصہ تھا جو انہوں نے ایام قید سے قطع نظر ایک ہی جگہ نشست جما کر بسر کیا۔ چند ماہ دفتر احرار میں رہے اور اسی اثنا میں کتاب کے جتنے ورق تھے ایک ایک کر کے کھل گئے۔ وہ اپنی کہانی لکھتے تو حقیقتاً بڑے بڑے وقائع نگاروں کا اثاثہ مفلس کا چراغ ہو جاتا۔ انہوں نے ہندوستان کا ہر کونا کھدرا چھان مارا۔ وہ بات صوبوں ہی کی نہیں بلکہ شہروں، قصبوں، گاؤں اور بازاروں تک کی بولی ٹھولی محاورہ و روزمرہ جانتے تھے۔
انہوں نے انگلیوں پر گنی ہوئی کتابیں پڑھی ہوگی، لیکن انسان اتنے بڑے تھے کہ ہندوستان میں کوئی بڑے سے بڑا عوامی لیڈر اس خصوصیت میں ان کا ہمسر نہیں تھا۔ اس دوڑ میں وہ مہاتما گاندھی اور قائد اعظم سے بھی منزلوں آگے تھے، لیکن گاندھی جی کے الفاظ میں تالیاں پیٹنے والے مسلمان ان کے ساتھ تھے اور ووٹ دینے والے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ انہیں ہندوستان کی بہت سے زبانوں پر قدرت حاصل تھی، ہزاروں لطائف یاد تھے، حاضر جوابی اور برجستہ گوئی میں اتنے مستعد کہ ان سے کئی کتابیں مرتب ہو سکتی تھیں۔ پنجاب کی بعض اضلاعی بولیاں رگو پے میں خون کی طرح دوڑتی تھیں۔ ان کی گفتگو سے یہ پہچاننا مشکل تھا کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اردو بولتے تو اہل زبان کا لب و لہجہ کجلا جاتا، قرآن پڑھتے تو قرات سے عرب ہونے کا دھوکہ ہوتا، پنجابی بولتے وقت منہ سے موتی جھڑتے۔ غرض ہر نگر کی بولی ٹھولی نوکے زباں تھی۔ اکثر شخصیتوں کے قرب سے ان کا ملمہ اتر جاتا ہے، لیکن شاہ جی کے قرب سے ان کا سونا اور دمکتا۔ وہ بے پناہ تھے، ایک زندگی میں بہت سی زندگیاں جمع ہو گئی تھیں۔ راجندر بابو نے گاندھی جی کی سوانح عمری کے دیباچے میں لکھا ہے، ان کے حالات زندگی لکھنا ایسا ہے جیسا تیرتھ یاترا۔ شاہ جی تیرتھ نہ تھے، لیکن ان کی یاترا سے ایک ایسے تیرتھ کا احساس ضرور ہوتا تھا جس میں صدیوں سے ایک ہی آواز گونج رہی ہو، تیز رکھنا سر ہر خار کو اے دشت جنوں، شاید آ جائے کوئی یاب لاپا میرے بعد۔